کوہ قاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہیں. ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے. اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور یہ اللہ کی تسبیح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس برتن بھی ہوا کے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کو دنیا کی جلد کے طور پر پیدا فرمایا. یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کوئی انگلی. کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ سورج اور چاند کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے. جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے. وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا. کیا یہ وادی واقعی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے جیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی. وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ قاف دراصل اس زمین میں موجود پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کوہ قاف سے مراد مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں. جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے. طریقت میں کوہ قاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے. اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام سورہ قاف ہے، جس کا کاف پہاڑ کی طرف اشارہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے. جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں. زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کے کوہ قاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو کہ 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ قاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں. کوہ قاف کے دامن میں واقع چچنیا کی چھوٹی سی جمہوریت، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور